أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے پائے نظر ہوش میں آ ہوئے نہیں ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ ہوئے نبی ہے، بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے، اللہ کا محبوب بھی کم پایا نہیں ہے، اللہ کا محبوب بھی کم پایا نہیں ہے، سائے میں دو عالم ہے مگر سایہ نہیں ہے. درود پاک پڑھیں. نبینا مولانا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہ ہماری اور آپ کی بے انتہا خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے قائد کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے قائد کی نظر عنایت ہم تمام لوگوں پہ یکساں پڑ رہی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن سے آپ ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو متعارف نہ ہو. ہر سنی آدمی آپ سے متعارف ہے، آپ کو جانتا ہے، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے آگے ہی سے آپ کی عظمت کا اظہار ہے. ہر شخص آپ کو جانتا ہے، آپ کے والد ماجد کو جانتا ہے. دنیا میں جو خدمت سنیت آپ کے والد ماجد نے انجام دی، ہمارے سنی علماء میں ایسا شخص کوئی نظر نہیں آتا. آپ مبلغ اعظم تھے، آپ مبلغ اسلام تھے. حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا اس کی تشہیر حضرت سیدنا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے ہوئی. مبلغ اعظم زندہ باد، مبلغ اعظم زندہ باد، قائد اہل سنت زندہ باد. حضور مبلغ اعظم نے اعلیٰ حضرت کی تحریروں کی تشہیر نہ صرف ایشیا میں بلکہ یورپ و امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں دور و دراز تک اس کی تشہیر فرمائی. تو آپ کی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو. ہم لوگ بچپنے سے جانتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ زیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جب دیکھا تو جیسا سنتے تھے اس سے کہیں بالا پائے. اور حق تو یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان ہی نہیں سکتے. ولی راولی میں شناسا پڑھا ہوتا ہے وہ نہ پڑھے کو پہچانتا ہے. ہماری اور آپ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ درود پاک پڑھیے. اللہ ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. آج میں نے تبرکاً قرآن عظیم کی ایک مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں تفصیلی طور پر گفتگو نہیں کر سکوں گا. 2-4-10 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دینے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا. کتنا مبارک انداز ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو مخاطب فرماتا ہے. اللہ مخاطب کرتا ہے، تم مخاطبت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، در در کی خاک چھانتے ہو، نہ معلوم کہاں کہاں کے پھیرے لگاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خود تم کو بلا رہا ہے، تم خود تم سے باتیں فرما رہا ہے.
کو مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے امن والو، اے شانتی والو، اے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نے ہماری عظمت اتنی بلند فرما دی کہ ہم کو ایھا المساکین نہیں کہا گیا، ایھا الفقراء نہیں کہا گیا، حالانکہ پہلے زمانے میں پہلی امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے تورات میں چاہے انجیل میں جب مخاطب کیا ہے تو ایھا المساکین کے معنی کے الفاظ سے یا اس کے مترادف الفاظ سے مخاطب فرمایا گیا ہے کہ اے مسکینوں، تورات کے ماننے والوں کو اے مسکینوں، لیکن قرآن کے ماننے والوں کو، پیارے مصطفیٰ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور دیکھو جس انداز سے مخاطبت ہوتی ہے اس کے بعد کی باتیں اسی انداز سے ہوا کرتی ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا بھاگا جا رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو کہہ رہا ہے، ابے شریف ٹھہر، ابے بدماش ٹھہر، او بیوقوف ادھر آ، تو اس کے بلانے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بلا رہا ہے وہ غضبناک ہے، اس پر ناراض ہے، اس سے ناراض ہے، اس سے پریشان ہے اس کے کردار سے، اس لیے وہ ایسے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ جانے والے کو بلا رہا ہے، اے میرے بیٹے ذرا ایک بات سننا، اے عزیز ذرا رک جانا، ارے بھائی ایک بات سنتے جانا، تو اس انداز مخاطبت سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بلانے والا مہربان ہے اس شخص پر، بلانے والا اس کو چاہنے والا ہے۔ جس انداز سے بلایا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیا کرتے ہیں کہ صاحب اس بلانے کا نتیجہ کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو ایھا المساکین فرمایا تھا اس پر آج دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے، اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب فرما رہا ہے، یقیناً وہ قوم امن و شانتی میں ہے، اور قیامت تک امن و شانتی کا پیغام دنیا والوں کو وہ قوم دیتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو یا ایھا الذین آمنو ہی سے مخاطب فرما رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے محترم حضرات، قرآن عظیم کا مطالعہ فرماؤ، قرآن عظیم کو پڑھو۔ پورے قرآن عظیم میں 88 جگہ، 88، 80 اور 8 اتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنو فرمایا۔ جب اتنے مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو فرما رہا ہے تو اپنے مخاطبت کی وہ لاج رکھے گا، اپنے بلانے کی وہ لاج رکھے گا۔ جو خطاب ہمیں عطا فرما رہا ہے، ایمان والا کہہ کے بلا رہا ہے، اس کی وہ لاج رکھے گا، ہم کو رسوا نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اپنے مصطفیٰ کے سستے میں ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، یہ اس کی کریمی سے ہمیں امید ہے، یہ آسرا ہے، یہ ہم لو لگائے ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ لیکن مسلمانوں، تم رسوا کب نہیں ہوگے؟ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عزت کب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں امن و شانتی کی گارنٹی کب دے گا؟ لا تقولوا رائنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی لفظ استعمال نہ کرو کہ جس لفظ میں پیارے مصطفیٰ کی عظمت گھٹنے کا شائبہ، پیارے مصطفیٰ کی توہین کا شائبہ ہو، ایسا لفظ تم پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم کلمہ نہیں استعمال کر سکتے ہو تو کلام استعمال کرنے کی اجازت تمہیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ لوگوں نے ادھر نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، کلمے کا دعویٰ بھی کیا، اور مصطفیٰ کی توہین بھی کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن عظیم میں آتا ہے
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول برحق کو حق کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کا دین تمام دینوں پر غالب ہو جائے. قرآن عظیم کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. ایک شخص اٹھا پنجاب سے اور اس نے کہا کہ یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی، معاذ اللہ. بولو یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ خدا کی جناب میں گستاخی ہے یا نہیں؟ میرے محترم حضرات، یہی نہیں بلکہ اس خبیث نے، اس قادیانی نے، اس پنجاب نژاد نے نہ معلوم کتنی آیتوں کو اپنے اوپر گڑھنے کی ضرورت پہ زور دیا اور یہ کہا کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی. یہاں تو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے غلاموں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار کوئی ایسا لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جس سے مصطفیٰ کی جناب میں گستاخی کا شائبہ نکلتا ہو. اور یہاں اس گستاخ نے پوری وہ آیت کریمہ جو تعریف رسول ہے، وہ آیت کریمہ جو عظمت رسول کی نشاندہی کرتی ہے، اس کو اپنے اوپر اس نے ڈال لیا اور کہا کہ یہ آیات ہمارے بارے میں معاذ اللہ نازل ہوئی ہیں. تو یہ وہ کفریہ بکواس ہے جس کی وجہ سے علماء دنیا نے اس پر کفر کا فتویٰ آج نہیں، آج سے 80 سال پہلے دیا. 80 سال پہلے، بلکہ 87 سال پہلے، 87 سال پہلے آج سے دنیا کے علماء نے متفقہ طور پر کفر کا فتویٰ دیا اور یہ فرمایا کہ جو اس کے کفریات پر آگاہ ہو کر اس کو کافر نہ جانے وہ بھی اسی میں سے، وہ بھی اسی میں سے. جو اس کے معذب ہونے میں شک کرے، جو اس کے جہنمی ہونے میں شک کرے. حضرات علماء کرام نے اپنی جانب سے نہیں بلکہ درجنوں کتب فقہیہ کی روشنی میں تحریر فرمایا کہ جو اس کے جہنمی ہونے میں شک کرے وہ بھی جہنمی. معاذ اللہ رب العالمین. آج ہم اور آپ اس سے رشتہ کرتے ہیں، آج ہم اس کو اپنے ہاں بلاتے ہیں، ہم اس کے ہاں جاتے ہیں. ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کے جہنمی ہونے میں شک کرو گے. من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. اگر تم شک کرو گے اس کے کافر ہونے میں، اگر تم شبہ کرو گے اس کے جہنمی ہونے میں تو تم بھی جہنمی اور کافر ہو جاؤ گے. اور آج ہم اس سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، چاہے وہ حضور علامہ شاہ احمد نورانی مدد اللہ العالی ہوں یا آپ کے والد ماجد ہوں. سب نے دنیا کے اندر یہی پیغام نشر فرمایا، یہی باتیں لوگوں کو بتلائی. اس دور میں سب سے بڑی ریاضت، اس دور میں سب سے بڑی عبادت اور اس دور میں اللہ و رسول کی سب سے بڑی خوشنودی یہ ہے کہ جو معاندین رسول ہیں، جو مخالفین رسول ہیں، جو اللہ و رسول کی جناب میں توہین کرنے والے ہیں، اس سے دور رہا جائے، اس سے الگ رہا جائے. یہ اس دور کی سب سے بڑی ریاضت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مصطفیٰ کے غلاموں میں رکھے اور ان معاندین سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ تھے جناب حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالواجد صاحب انصاری دامت برکاتہ القدسیہ، جو ہمیں ہمارے سینوں کو لائق اسلام بنا رہے تھے. خداوند قدوس حضرت مفتی صاحب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کے کہنے
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء اہل سنت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے قبل کہ حضور قائد اہل سنت مائک کے سامنے تشریف لائے، ان کو ہم دعوت دیں، ایک اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جناب حاجی ہنس صاحب نے اس سے قبل مسجد طیبہ یعنی اسٹیفٹنگ کو 21,000 گلدر کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو انہوں نے ادا فرما دیا تھا۔ آج مزید انہوں نے طیبہ مسجد کو 6,900 گلدر اور دیا، 6,900 گلدر اور دیا۔ یہ تھا ایک اعلان۔ ایک صاحب نے ایک مسجد کے تعمیر کے لیے اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے یہاں سے کہ بسپیو سے آپ بات کر لیں، اس کے بعد میں اگر وہ اجازت دے دیں گے تو یہ اعلان بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب ایک آخری نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، خطیب دن ہاغ، خطیب مدینہ مسجد، جامع مدینہ مسجد دن ہاغ، جناب مولانا علامہ اسرار الحق صاحب اشرفی کو کہ وہ مائک کے سامنے تشریف لے آئیں۔